ہم جس طرح سے تیری سرپرستی میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو محمد کی نصرت سے، محمد کی سرپرستی سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، ہم اسی طرح جس طرح پہلے تیری سرپرستی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسی طرح تیری سرپرستی میں زندگی بسر کریں گے۔ اب حضرت ابو طالب نے یہ جو دیکھا کہ آمینہ کے لال کے چاند پر، آمینہ کے لال پر ذرا سی غمگین ملولیت کا نظارہ ہے، تو حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ محمد کے شانہ پر رکھا، اور محمد کے شانہ پر رکھ کر محمد کا شانہ ہلایا اور ہلا کے کہا، بیٹا محمد سنو، واللہ ان یصلوا الیک بجنبہم ان یوسدا فی التراب دفینا۔ بیٹا محمد، میں ابو طالب قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک ابو طالب زندہ زمین میں درگور نہ کر دیا جائے، کوئی سردار مکہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ علم و معرفت و محبت و مودت، مسلسل جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے میں تلاوت عرض کر رہا ہوں، وہ آیہ کریمہ مسلسل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی چن رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو چن رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو چن رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن رہا ہے، اور ان کی اولاد کو چن رہا ہے، اور اولاد عمران کو چن رہا ہے، اور اس سے آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ذریۃً بعضھا من بعض، کہ ہم نے ہر اولاد پر کچھ اولادوں کو حق فضیلت بخشا ہے۔ اب کل گزشتہ روز آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی تھی، وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ اذ قال ابراہیم ربی جعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ میں ابراہیم تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ کب دعا مانگی؟ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر لیا، تب حضرت ابراہیم نے پکار کر کہا، کیا کہا؟ ربی جعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ میں ابراہیم اور اسماعیل دو نبی مل کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو اس شہر کو امن کی جگہ بنائے رکھنا، وَاجْنُبْنِي وَبُنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ابراہیم دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ بہت مہربانی آپ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والد گرامی کیا اسلام کی دولت سے مالا مال تھے یا نہیں تھے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا تھا، واللہ ما عبد ابی ولا عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف ولا جد امجد صنما قط، کہ میں علی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ باپ میرے صرف میرے باپ کے اسلام کی بات نہ کرو، میرا دادا بھی، میرا پردادا بھی، اور اس کا والد بھی، میری جد امجد بھی، انہوں نے کبھی بھی بت پرستی سے کام نہیں لیا۔ تو پھر وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا یصلون الی البیت العتیق، وہ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے
کرتے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر وہ کس کے دین پر تھے؟ تو آپ نے فرمایا متمسکین بملت ابراہیم، وہ تو سب ملت ابراہیم پر تھے۔ اب حضرت ابراہیم کا یہ دعا مانگنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اگر حضرت ابو طالب کافر تھے تو حضرت ابراہیم کس اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب اس سے آگے آپ کے سامنے میں ایک اور آیت کی تلاوت کا شرف چاہتا ہوں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ کہ خداوند عالم سورہ الصف کی آخری آیت میں، آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سب ہو جاؤ مجھ اللہ کے مددگار۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن لا ریب میں یہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو، اے صاحب ایمان، تم سب کے سب ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تیری اپنی ذات قادر ہے، تو خود قادر ہے، قدیر ہے، ہمارا حفیظ ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارا والی ہے، مددگار ہے۔ ہم تیری مخلوق ہو کر، تیرے بندے ہو کر ہم تجھ اللہ کی مدد کیسے کرے؟ تو اللہ نے اسی آیت میں جواب دیا، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ کیا کہا؟ قال الحواریون، اپنے حواریوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے مجھ عیسیٰ کی مدد کرے؟ اللہ نے آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو، توجہ ہے بھائی جان، اللہ کا قرآن تلاوت فرما رہا ہوں کہ سورہ الصف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے مددگار کیسے بن جائیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو مجھ عیسیٰ کی مدد کرے؟ اب سنو حواریوں کا جواب سنو، قال الحواریون، تو حواریوں نے پکار کر کہا نحنو انصار اللہ، اے عیسیٰ نبی گھبرا نہیں، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے ایسا جو میری مدد کرے، جو میری مدد کرے، جو میری مدد کرے؟ تو اب حواریوں کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ عیسیٰ نبی گھبرا نہیں، ہم اتنے سارے حواری ہیں، ہم تیری مدد کریں گے، ہم تیرے ناصر ہیں، ہم تیری نصرت کریں گے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ حواریوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو عیسیٰ نبی نے بھی نہیں کہا بابا میں نے کب کہا تم سے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، میں تو وعدہ لے رہا ہوں اپنی مدد کا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ میں نے کب کہا کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ دراصل اس نبی کا نہیں بلکہ اللہ کا مددگار۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، جیو۔
حیدری یا علی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ایک درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی دعا۔ محمد اللہم صلی اللہ۔ ایک درود پھر بھی تلاوت فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قرآن لاریب میں، اپنی کتاب لاریب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو کونو انصار اللہ، کہ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کس طرح یا الہ العالمین، ہم تیرے مددگار کس طرح بنے؟ تو جواب آیا اپنے زمانے کے نبی کے مددگار بن جاؤ۔ جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ دراصل نبی کا نہیں بلکہ مجھ اللہ کا مددگار ہوتا ہے۔ اب سنیے قرآن کی آیت، اللہ کا فیصلہ ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی گمراہ کو، کسی بے دین کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو اپنا مددگار نہیں بناتا، اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اب یہاں پر دو مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو میری مدد کرو، کونو انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا الہ العالمین تیرے مددگار کیسے بنے؟ تو جواب ملا نبی کے مددگار بن جاؤ۔ جو نبی کا مددگار ہے وہ اللہ کا مددگار ہے، تو اللہ کا مددگار کبھی بھی کافر نہیں ہوتا، کبھی بھی مشرک نہیں ہوتا، کبھی بھی بے دین نہیں ہوتا۔ یہ ہیں دو مقدمے۔ پہلا یہ کہ اللہ کی مدد کرو، جو اللہ کی مدد کرے وہ نبی کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، جو بھی اللہ کا مددگار ہوتا ہے وہ کبھی کافر نہیں ہوتا، کبھی مشرک نہیں ہوتا۔ ان دونوں مقدموں کو ملا کر اب نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ کبھی کافر و مشرک نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، مل کے نعرہ لگائے، ہاتھ اٹھا کے حیدری یا علی یا علی۔ بہت شکریہ۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، کہ اللہ کبھی بھی بے دین کو، مشرک کو، کافر کو اپنا مددگار نہیں بناتا، اس لیے کہ وہ مددگار اللہ کا بھی ہوتا ہے، وہ مددگار نبی کا بھی ہوتا ہے۔ اب ہمیں بتاؤ کہ مکہ کی سردلاخ وادیوں میں، مشرکوں کے گھیرے میں، کافروں کے نرغے میں نبی الانبیاء کی اگر کسی نے مدد کی ہے تو وہ کل بھی ابو طالب تھا، آج بھی ابو طالب۔ حق حق علی۔ آپ سدا جیئے، سدا سلامت رہیں۔ ایک درود پڑھ لیجئے گا ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ اب جو رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو کب کیا؟ جب رسول خدا اعلان بعثت کر چکے تھے، یعنی ان کو بتا چکے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، رسول خدا سے جب کافروں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، کب کیا؟ جب وہ اعلان کر چکے۔ روز اول سے ہی رسول خدا کس کی پرورش میں تھے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ ایمان ابو طالب پر تذکرہ کرتے ہیں ان سے ہمارا اتنا سا سوال ہے کہ بابا ہم ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے عرض یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا رسول سردار الانبیاء ہے یا نہیں؟ بہت مہربانی، ہمارا رسول سید الانبیاء ہے یا نہیں؟ امام الانبیاء ہے یا نہیں؟ اب اگر ہے تو
کس طرح ہے؟ قرآن کی روح سے ہے، آیت میثاق کی روح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا جو مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي کہ اللہ نے انبیاء کی ارواح سے جب وعدہ لیا کہ آخر میں ایک رسول آئے گا، اس کی مدد بھی کرنا، اس کی نصرت بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا۔ اب سب علامہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت میثاق ہے، ان آیات کی تحت میں ہر نبی امتی ہے ہمارے نبی کا، ہر نبی امتی ہے ہمارے نبی کا۔ اب جو نبی بھی امتی ہیں ہمارے نبی کے، ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ بھی ہے۔ چلیے گا، ساتھ چلیے گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ بھی ہے کہ جب زن فرعون نے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا، صندوق سے لیا، تو حضرت آسیہ نے کیا چاہا کہ میں اس بچے کو دودھ پلاؤں، جس کو حضرت آسیہ جانتی تھی، جس دایا کو انہوں نے جانا تھا، انہوں نے اس دایا کو بلایا۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مَنَازِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ شروع سے ہی حرام کر رکھا تھا، شروع سے ہی حرام کر رکھا تھا۔ کن کا دودھ؟ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافرہ تھی۔ تو لو جی، چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر موسیٰ نبی دنیا میں آتے نبی نہیں تھا، اور اگر کوئی نبی دنیا میں آتے نبی نہیں ہوتا، تو 3 دن کے عیسیٰ کو، 3 دن کے موسیٰ کو یہ کون بتا رہا تھا کہ یہ دایا کافرہ ہے، اس کا دودھ نہیں پینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن برابر بھوکے اور پیاسے رہے، مگر آپ نے کسی کافر عورت کا، کسی کافرہ عورت کا، کسی کافرہ دایا کا دودھ نہیں پیا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی پرورش ان کے اپنے گھر میں کی، کس طرح سے کی۔ اب حرمنا علیہم منازع والی پوری آیت دینا مقصود نہیں ہے، آپ جا کر پڑھ لینا۔ اب جو نبی بھی ہمارے نبی کا امتی ہے، وہ کافر عورت کا، کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیتا، کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ جب غیرت الہیہ اتنا گوارا نہیں کرتی کہ موسیٰ نبی کو کسی کافر عورت کا دودھ پلائے، تو جو محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء ہے، اگر ابو طالب کافر ہوتا تو اللہ کی غیرت نے گوارا کیسے کیا؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ تکبیر۔ بسم اللہ۔ ان بزرگ کی اور ان بزرگ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ آپ کے رزق میں، عزت میں، مال و جان میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے سے۔ تو جو نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی اتنا گوارا نہیں کرتا کہ حضرت موسیٰ جو نبی ہمارے نبی کا امتی ہے، اس حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کافر عورت کا دودھ پلائے، تو پھر اگر حضرت ابو طالب کافر ہوتے تو اللہ کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیا تھا کہ 18 سال برابر حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر رسول خدا پلتے رہے۔ اب آ جاؤ، قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَأَنِتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پیارے حبیب
تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کر، اے ابراہیم تو اے میرے پیارے حبیب تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کر، ابراہیم کی سنت پر عمل کر۔ اب ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو پتا چلا کہ میرا چچا آزر بت پرست ہے، کافر ہے، عدو للہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ تبرع منہ، حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے بے اختیار ہو گئے، بے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے اور علیحدہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیحدہ ہوئے، حضرت ابراہیم اپنے کافر چچا سے علیحدہ ہوئے۔ اب محمد کو اللہ کہہ رہا ہے انتبع ملت ابراہیم، تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کر۔ ابراہیم کی سنت کیا ہے کہ کافر چچا کے سائے میں ایک پل بھی نہ رکنا۔ اب محمد کیا کر رہے ہیں؟ 18 سال ابو طالب کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں بتاؤ محمد کو کیا کہو گے؟ قرآن کا منکر کہو گے یا خود کو خطا کار مانو گے؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔ بردیگر بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ہمارے رسول کو یہ طریقہ عمل نہیں دیا کہ کافر کے سائے میں رہیں۔ وہ کافر کے سائے میں کبھی نہیں رہے اور حضرت ابراہیم بھی کافر کے سائے میں کبھی نہیں رہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ ان کا چچا آزر کہ جو مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، تبرع من، بسم اللہ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کے محمد والے محمد رزق میں، عزت میں، مال و جان میں اللہ زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اب رسول خدا کو حکم ہے کہ میرے پیارے حبیب انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کر، ابراہیم کی ملت کی پیروی کر۔ اب حضرت ابو طالب کو رسول خدا کا نہ چھوڑنا ان کا اسلام بتاتا ہے۔ اب جب حضرت ابو طالب سے مشرکین کے سردار نے سید البطحاء نے حضرت ابو طالب سے رسول خدا سے جب سوشل بائیکاٹ کیا تو وہ ان کے دشمن، حضرت ابو طالب کے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ بابا دشمنی حضرت ابو طالب سے نہیں تھی، دشمنی اس نصرت سے تھی جو ابو طالب محمد کی کر رہے تھے۔ دشمنی اس نصرت سے تھی جو حضرت ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے تھے۔ اب حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہے، غمگین ہے، تو آپ نے پوچھا بیٹا محمد کیا بات ہے؟ اب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لہب کا، ابو جہل کا خط آیا ہے اور وہ کہتے ہیں اے ابو طالب، ہم جس طرح سے تیری سرپرستی میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو محمد کی نصرت سے، محمد کی سرپرستی سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، ہم اسی طرح جس طرح پہلے تیری سرپرستی میں زندگی بسر کر رہے تھے اسی طرح تیری سرپرستی میں زندگی بسر کریں گے۔ اب حضرت ابو طالب نے یہ جو دیکھا کہ آمینہ کے لال کے چاند پر، آمینہ کے لال پر ذرا سی غمگین ملولیت کا نظارہ ہے، تو حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ محمد کے شانہ پر رکھا اور محمد کے شانہ پر رکھ کر محمد کا شانہ ہلایا اور ہلا کے کہا بیٹا محمد سنو، واللہ ان یصلوا الیک بجنبہم ان یوسدا فی التراب دفینا۔ بیٹا محمد میں ابو طالب قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک ابو طالب زندہ زمین میں درگور نہ کر دیا جائے، کوئی سردار مکہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ علی حق حق۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔
بہت مہربانی آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالی پارے نمبر 30 میں سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے میرے پیارے حبیب جب اللہ نے تجھے یتیم پایا، جب اللہ نے تجھے یتیم پایا، کیا اللہ نے تجھے پناہ نہیں دی؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے پیارے حبیب جب اللہ نے تجھے یتیم پایا تو کیا اللہ نے تجھ محمد کو پناہ نہیں دی؟ تو بتاؤ پناہ کس نے دی؟ ابو طالب نے۔ اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، تو جب اللہ نے تجھے یتیم پایا تو کیا اللہ نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ پناہ کس نے دی؟ حضرت ابو طالب نے۔ فعل کس کا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ، یعنی پتا چلا کہ حضرت ابو طالب کے فعل کو اللہ کسی ایرے غیرے کا فعل نہیں کہتا، بلکہ ابو طالب کے فعل کو یتیمن فآویٰ کہتا ہے۔ ہم نے تجھے پناہ۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہے سید البطحاء حضرت ابو طالب، کہ جب تک آپ زندہ رہے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب تک حضرت ابو طالب حیات تھے اللہ نے اپنے حبیب کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب آخری حج میں مقام جوفہ پر جو آیت نازل ہوئی آپ سب کو زبانی یاد ہے، غدیر سے ایک مقام پہلے جو مقام ہے اللہ نے وہاں آیت نازل فرمائی، آپ سب کو زبانی یاد ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس سے آگے بھی ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پیارے حبیب تو ایک کام کر، علی کی ولایت کا اعلان کر دے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس مقام پر غدیر کے مقام پر کتنے صحابی تھے رسول اللہ کے جو ساتھ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابی تھے کم و بیش۔ اتنے صحابہ رسول خدا کے ساتھ تھے۔ ان صحابہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ غدیر کے مقام پر 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، واللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ مکہ میں گنے چنے 10 12 15 20 50 مسلمان ہیں۔ اللہ وہاں نہیں کہتا کہ اے محمد تبلیغ کرتے وقت گھبرایا نہ کر واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو پتا چلا جب تک حضرت ابو طالب کا سایہ بے سایہ نبی کے سر پر سایہ بن کے رہا تب تک اللہ نے نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو پتا چل گیا ابو طالب کی نصرت کو اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ کی نصرت سے عظیم سمجھا۔ حیدری، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی۔ اللہ آپ کے رزق میں بسم اللہ۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ۔ بہت مہربانی قبلہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ میں تعویذ بنا کے ساتھ باندھنا۔ بسم اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے الم یجدک
यतीमन फ़आवा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। मेरे हबीब जब हमने तुझे यतीम समझा, यतीम देखा, तो क्या हमने तुझे पनाह नहीं दी? अब फेल है अबू तालिब का। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुझे पनाह दी। अब मौलवियों के सरों पर कुरान रखो और उनसे पूछो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जवाब दे कि अल्लाह ने कुरान में किसी काफिर के फेल को अपना फेल कहा है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर अल्लाह ने किसके फेल को अपना फेल कहा? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब जो कंकरियां तूने फेंकी वो तूने नहीं, मुझे अल्लाह ने। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब जो कंकरियां तूने फेंकी वो तूने नहीं बल्कि मुझे अल्लाह ने फेंकी। युबायिऊनका फौक़ यदिल्लाहि अयदीहिम, कि जिन्होंने तेरे हाथ पर बैत की है उन्होंने तेरे हाथ पर बैत नहीं की बल्कि मुझे अल्लाह के हाथ पर बैत की है। अब यहाँ नबी का फेल, मोहम्मद का फेल, नबी का फेल क्या बना? अल्लाह का फेल। नबी का फेल, नबी का फेल क्या बना? अल्लाह का फेल। वहाँ अबू तालिब का फेल क्या बना? अल्लाह का फेल। बाबा जरा तो अक्लों से काम लो। अल्लाह रोक रहा है, शुमार कर रहा है, शामिल कर रहा है अबू तालिब को अंबिया के सफ में, और तू कहता है कि अबू तालिब ने कलिमा ही नहीं। बहुत मेहरबानी। जियो जियो अली है, अली है। अज़ादारों, रोने वालों, वक्त तमाम हुआ। आज 7 मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पाक बीबी तुम सबको सलामत रखे, कभी किसी के गम से दो चार ना होना। अल्लाह हम तेरे सामने दुआ गो हैं कि इस गम को ताकि हमें क़यामत तो इसी तरह आबाद व शाद रखना। 7 मुहर्रम है, 3 दिन का मेहमान रह गया है बतूल का बेटा। अज़ादारों, रोने वालों, एक रिवायत मसाइब की आपके सामने अर्ज़ करके किबला को मिंबर देना चाहता हूँ कि जब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़्म शहादत हुए, अपने कब्ज़ा तलवार पर इमाम ने हाथ रखा, या यकायक खैमों से रोने की आवाज़ बपा हुई। इस तरह से रोने की आवाज़ आई कि जैसे किसी का जनाजा, जवान जनाजा उठ रहा हो। अब हुसैन ने जो रोने की आवाज़ सुनी, हुसैन ने जुलजना का रुख कर लिया खैमों की तरफ। जैसे ही खैमों में आए, पूछा बहन ज़ैनब क्या बात है? बहन ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन, ये जो 6 माह का अली असगर है, प्यास से इतना जाँ बलब है कि अभी इसकी जान ना निकल जाए। अजरुकुम अल्लाह। भैया हुसैन, मैं खौफज़दा हूँ कहीं प्यास के आलम में तेरा 6 माह का अली असगर इस दुनिया फ़ानी से कूच ना कर जाए। बहन ज़ैनब, मैं क्या करूँ? ये फ़ौज अश्कियाँ हैं, मुझे पानी नहीं देती। अज़ादारों, रोने वालों, मैं कोई शहादत नहीं पढ़ना चाहता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर को लेकर गए कि धूप और शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में इमाम ने अली असगर को इस तरह से अपनी गोद में उठाया और अबा का दामन इस तरह से अली असगर के ऊपर कर लिया। अली असगर के ऊपर अबा का दामन करना था कि इमाम हुसैन ने अली असगर को बुलंद किया, या एक हुरमल ने या एक मलऊन ने ऐसा तीर अली असगर के जनाजे पर अली असगर की गर्दन पे मारा कि अली असगर जिंदा न रह सके। रावी कहता है, जो पढ़ना मकसूद है अज़ादारों, रावी कहता है कि मैं हुसैन को सुबह आशूर से अशरे आशूर तक देखता रहा। मैंने देखा हुसैन ने हर जनाजे को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं बहुत हैरान हुआ जब हुसैन ने अपने 6 माह के अली
اصغر کو زمین میں دفن کیا، میں حیران رہا، میں نے رات حیرانی میں گزار دی، مگر یہ راز مجھ پر 11 محرم کو عیاں ہوا جب عمر ابن سعد ملعون نے خیموں میں جانا شروع کیا اور سروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب سارے سر اکٹھے کر لیے تو عمر ابن سعد نے کہا کہ مجھے ایک سر نہیں ملتا، ایک سر کو لے کے آؤ۔ اب ظالموں نے ایسا کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، نیزوں کو ہاتھ میں لیا، جہاں علی اصغر کو حسین نے دفنایا تھا وہاں نیزہ مارنا شروع کیا، یا ایک نیزے پر علی اصغر کا ننھا سا جنازہ